اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکذبون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یاد دہانی کرائی کہ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو دیکھ رہے ہو، یہ افراتفری ہے، لڑائیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ فرمایا یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر تم اللہ اپنے مالک کو مان لیتے، دل کی گہرائی سے اپنا اکیلا معبود مان لیتے اور پھر اس سے ڈر کر زندگی بسر کرتے، یعنی اس کے طریقے کے مطابق، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم زندگی بسر کرتے، تمہارا اپنا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کی بات ہو رہی ہے، اور پھر سیدھے رہتے اور صراط مستقیم پر قائم رہتے، تو مالک فرماتا ہے میں زمین اور آسمان کی برکتوں کے دہانے کھول دیتا ہے ان کے اوپر، اتنے میں ان کے اوپر رحمت۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے بھی اپنے دور میں لوگوں کو کہا تھا، لوگوں اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تمہارے اوپر خوب بارشیں برسائے گا رحمت کی، اور تمہیں کھیتیاں اور تمہارے لیے نہریں اور تمہارے لیے اولادیں اور طاقت، تمہاری طاقت کے اندر طاقت اور اضافہ کرے گا۔ اور دیکھنا اس دعوت کو غیر سنجیدگی سے نہ لینا، منہ نہ پھیرنا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی آفر دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو۔ اور پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیے، پہلے آدم علیہ السلام کے بعد جو رسول آئے ہیں، نبی نوح علیہ السلام کی بات بھی وہی، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی وہی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں ایک کلمہ ہے تم مجھے دے دو، عرب کے مالک بن جاؤ گے، عجم تمہارے نیچے آ جائے گا۔ بتائیے کتنی بڑی آفر ہے۔ انسان دنیا ہی چاہتا ہے، فرمایا دنیا بھی تمہیں وہ اتنی بڑی دے گا کہ پوری دنیا کی حکومت گویا تمہاری ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ایک کلمہ تم مجھے دے دو، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ کہو لا الہ الا اللہ وتخلؤون ما تعبدون من دون اللہ، کہ کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ جو پکارتے ہو، کبھی یا ابراہیم کس نہیں کہتے ہو، لات منات حبل کو پکارتے ہو، ان کی نظر و نیاز کرتے ہو، ان کے واسطے وسیلے دیتے ہو، اور سب سے بڑا تمہارا سہارا یہ ہے کہ تم کہتے ہو ہا الا شفاء عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے، بس اتنی بات تم کہتے ہو، یہ نہ کہو۔ وہ تمہارا اپنا رب ہے، جب اس نے کہا ہے کہ میں نے کوئی سفارشی نہیں بنایا، اور تم گویا اللہ کو بتا رہے ہو یہ تمہارا سفارشی ہے۔ وہ شرک سے زیادہ قریب ہے، ہر زبان کو جاننے والا، ہر زبان کا خالق ہے، گونگے کی پکار کو سننے والا، اٹھتے بیٹھتے اسی کو پکارو، وہی تمہارا معبود ہے۔ یعنی جو کچھ تم یہ کر رہے ہو نا، یہ 360 تم نے رکھے ہوئے ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ کر رہے ہو، یہ نہ کرو، یہ سب کچھ تمہیں اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، اور تم نے ان بندوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیا، یہ تم نے کیا ظلم کیا؟ یہ نیک بندے تھے، ان کے طریقے پر چلو۔ ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کے توڑنے والے تھے، تم نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی بجائے، بتوں کو توڑنے کی بجائے، تم نے بتوں کو سجانا شروع کر دیا، ان کی پالش شروع کر دی، ان کو پوجنا پکارنا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنائی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی مورتی بنائی ہے، اور کہتے یہ ہمارے اللہ کے اسفار، یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کس نے تمہیں بتایا ہے؟ اور پھر بتایا کہ یہ شیطان نے تمہیں بتایا ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جو کچھ بتا رہا ہوں، دیکھو پہلے کبھی نہیں بتایا، 40 سال زندگی بڑی زندگی ہوتی ہے، میرے بچے ہیں، بیوی ہے، تمہارا ایک فرد ہوں، تم مجھے جانتے ہو میں کس طرح کا انسان ہوں، کبھی میں نے زندگی میں جھوٹ بولا ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں، تمہاری امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، تم مجھے سب سے زیادہ سچا سمجھتے ہو، سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتے ہو، تو میں کیوں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، اور اللہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ میرے دوسرے بندوں کو بتاؤ، اور یہ بات مانو گے اپنا بھلا کرو گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا زیادہ نوازے گا، اور اس کے بعد جیسے مرو گے، مرنا تو ہے، یہ تو تم مانتے ہو مرنا ہے، مرنے کے ساتھ ہی وَكُنْتُمْ مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ، جنت کے تم بادشاہ بنا دیے جاؤ گے۔ اندازہ لگائی، صرف اتنی ایک بات ماننے کے اوپر ہے۔ کیا مانگا تھا بتائیے؟ بتایا کہ تمہارا رب پوری کائنات کا مالک ہے، وہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا کوئی حق نہیں تھا، اس نے خود تمہیں نوازنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور تم سب نہ بھی ہوتے تب بھی وہ اسی طرح اس کی بادشاہت قائم ہے، وہ ایسا ہے، اس کی تعریف اس نے خود کی ہے، فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں، پوری کائنات اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، وہ تمہاری نمازوں کا اور تمہاری ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر تم یہ معاملہ نہیں کرو گے، تم جانتے ہو پھر بادشاہ اپنے باغیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔
تم جانتے ہو دنیا میں، تم جانتے ہو بادشاہ اپنے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، کوئی بدماش ہو یا اس کے ساتھ آنکھ ملانے کی کوشش کرے تو بادشاہ پھر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ تم جانتے ہو۔ اور جو بادشاہ کے وفادار ہوں، بادشاہ کس طرح ان کو نوازتے ہیں، یہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے بادشاہوں سے تم یہ امید رکھتے ہو، یہ ایسے ہی کرتے ہیں، تو وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ اس انداز سے کہ اگر اس کی بات نہیں مانی وہ تمہیں پیس کے رکھ دے گا۔ دنیا میں بھی ذلت اور خواری تمہارے حصے میں آئے گی، چاہے تم بڑے سے بڑے راجے اور مہاراجے اور چودھری اور سیٹھ اور سردار ہو، جو مرضی ہو، اللہ کے نزدیک تم کچرا ہو پھر اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہو۔ اور اگر اللہ کو مانتے ہو، چاہے دنیاوی لحاظ سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی تمہیں اپنے دربان سے آگے نہیں آنے دیتا ہے، کسی محفل کے اندر جہاں بیٹھی ہو بڑے لوگوں کی، وہاں اندر نہیں، تمہارے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں شکل دیکھی اپنی کدھر آ رہے ہو، اس قابل ہو کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، کہیں رشتہ بھیجے اس کا انکار کر دیا جائے، کوئی سفارش کرے اس کی بات ہی نہ مانے۔ لیکن اگر وہ اللہ کا بندہ ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھے اتنا محبوب ہے کہ اگر یہ کسی جگہ قسم کھا بیٹھے میرے اوپر اعتماد کر کے، میں اس کی قسم کی لاج رکھتا ہوں۔ اس انداز سے اللہ کے بندوں یہ ایک موقع ملا ہے۔ پھر دیکھیے آخری دنوں کے اندر نبی علیہ السلام اس طریقے سے نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر غربت آ جائے گی، مجھے تو یہ خطرہ کھایا جا رہا ہے، میں پریشان ہوں کہ کہیں دنیا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نہ کھول دے، اور پھر جس طرح پہلوں پر کھولی گئی تھی پھر وہ جس طرح برباد ہوئے تم اسی طرح برباد ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو دنیا میں تو رزق کا اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ کئی مالک شرم دلاتا ہے کہ دیکھو رزق سے ڈرتے ہو کہ یہ اگر یہ بات مان لی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، کوئی پتہ نہیں گاہک نہیں آئیں گے، کاروبار نہیں ہوگا، یہ پریشانی کھائی جا رہی ہے۔ وہ انسانوں، وہ بتاؤ یہ پرندوں میں سے کون ہے جس نے اپنا رزق اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے؟ مالک ان کو دیتا ہے۔ کئی مالک فرماتا ہے زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو۔ ہاں، بند پتھر کے کیڑے کے اندر مالک دیتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے دنیا کی یاد رکھی جو بھی چیز ہے آپ کو توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ مکھی بھی اللہ نے بنائی ہے، مچھر بھی اللہ نے بنایا ہے، تو چیزیں یعنی توحید کی بات سمجھانے کے لیے، ایمان کی بات سمجھانے کے لیے۔ دیکھیے مکھی کی مثال، دیکھیے مکھی کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کو سمجھانے کے لیے دی ہے کہ دیکھو جن کو تم پکارتے ہو یا پکارو گے قیامت تک سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ مکھی بنانا بڑی بات ہے، بنا کے دکھائے نا ذرا، مچھر بنا کے دکھائے، مچھر کا پر کوئی بنا کے دکھائے، پوری دنیا کا کالے نہیں کر سکتے میرے بھائی، چیونٹی نہیں بنا سکتے، ہاتھی نہیں بنا سکتے۔ جس پوری کائنات کا بنانے والا کتنا عظیم رب ہے، بس اتنی دعوت ہے اس کے ہو جاؤ، واللہ اس کے علاوہ مالک نے تم سے کوئی نہیں مانگا ہے کہ مالک فرماتا میرے ہو جاؤ، اور پھر میرے دوستوں کے ساتھ دوستیاں رکھو اور میرے دشمنوں کے ساتھ دشمنیاں رکھو، یہ ہے تمہارا معاملہ۔ لیکن اگر تم نے اگر کبھی میرے دشمنوں کی چاپلوسی کی، ان کو اپنا دوست بنایا اور مومنوں کو چھوڑ کے، تو اس کے بعد پھر انہی کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا۔ اس انداز سے شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، اور پھر شیطان کے چیلے ہیں من الجنت والناس، دو چیزاں نے، ایک زبان، ایک دونوں ٹنگاں دے درمیان۔ بالکل، ان کی نبی علیہ السلام نے فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی دو، ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک جبڑوں کے در زبان اور ایک شرمگاہ کی۔ تو آج دیکھیے یہاں ہی کچھ ہو رہا ہے، زبان، آج دیکھیے زبان ہی تو ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار رہی ہے، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، پھر جھوٹ فریب دھوکہ ان مسلمانوں کے اندر اتنا آ گیا کوئی ہمارا اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک وہ دور تھا کہ مسلمانوں کے اوپر اعتماد کیا جاتا تھا، اور ان کے کریکٹر کو دیکھ کے، ان کے کردار کو دیکھ کے، ان کے معاملات کو دیکھ کے دنیا متاثر ہوتی تھی کہ یہ اللہ کے بندے، محسوس ہوتا ہے یہ اللہ کے بندے ہیں، اور یہ فراڈیے نہیں ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ ملاوٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی جب اللہ ایک دفعہ اپنا مالک کو پہچان لیتا ہے انسان، پھر یہ اس کی رضا کے لیے نہیں کرتا ہے، پھر وہ جان جاتا ہے کہ میں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہوں، میرا مالک تو دیکھ رہا ہے، میرا تعلق تو مالک کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ ہی ناراض کر دیا، میں نے پوری دنیا کو خوش کر دیا، پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر لی، اپنے رب کو میں نے ناراض کر دیا، تو بتاؤ میں نے کیا لیا ہے؟ آخری سانس آ گئی، جب آخری موت آ رہی ہو، دنیا میں قدم رکھ رہے ہو، تمہارا مالک تم سے ناراض ہے اگر، بتاؤ پھر کیا تم نے دنیا میں کمایا؟ اور دوسرا الٹ اس کا یہ ہے کہ جیسا اس دنیا سے اس دنیا میں پاؤں رکھو، قدم رکھو، تو چاہے پوری دنیا ناراض ہو اور تمہارا رب تم سے راضی ہے، تو بتاؤ تم سے بھی زیادہ کوئی خوش قسمت انسان ہو سکتا ہے؟ اس لیے بالکل ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ بھائی لوگ سارے ہی ایسے ہیں، پھر سارے ہی ایسے، نہ، چھوڑو دوسروں کو، خود ٹھیک ہو جاؤ، ایک اپنا رخ اللہ کی طرف کرو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوستوں کو، اسی کی تبلیغ کرو، اسی کو آگے بڑھاؤ، یہی کام کرنے کا ہے۔ جو یہ کام کر رہا ہے، فکر ہے اس کی، وہ اللہ کا بندہ ہے،
اللہ کا حکم مان رہا ہے، بس جی اور جو یہ کام نہیں کر رہا ہے وہ خاسر ہے، خسارے والا ہے، وہ دنیا کا بیوقوف ترین انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قائم رکھے، مالک اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے ہر طریقہ ہم اختیار کریں۔ آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، آگے اپنے دوستوں کو بھیجے، جو تک یہ بھی تبلیغ ہے، زبردست قسم کی یہ تبلیغ ہے، یقین یہ ایسی آپ کی تبلیغ ہے، ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اس میں یا آپ کا بیلنس نہیں کیے جا رہے ہیں، یقین کیجیے۔ اور ابھی ٹیکنالوجی آگے ایسی آ رہی ہے کہ آپ اردو میں بات کریں گے، ہر زبان والا بندہ صرف اپنے موبائل کو ایک بٹن دبائے گا، وہ اپنی زبان میں اسی چیز کو اسی طریقے سے سنے گا۔ اندازہ لگائے کیسی ٹیکنالوجی ہے۔ اس لیے آڈیوز، ویڈیوز، فیس بک، ہر جگہ اس کو، پھر اصل چیز یہ ہے کہ آن گراؤنڈ یہ کام کرو۔ اگر آن گراؤنڈ نہیں کام کرتے پھر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ آن گراؤنڈ بھی ایسے ہوں، لوگ اگر دیکھیں بھی یہ کون بندہ بھائی، وہ ملنا چاہے آپ سے، آپ کو جا کے دیکھے اور کہیں کہ واقعی جو وہاں سنا تھا بندہ اسی طرح کا ہے، یہ نہیں ہوگا کال اور ہے فیل اور ہے، پھر معاملہ پھر آپ کے خلاف چیز چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے کال و فیل کے اصل میں یہی کچھ ہوا ہے، کال و فیل کا معاملہ ہوا ہے ہمیشہ۔ جنہوں نے بڑے بڑے بیان دیے ہیں، بڑے بڑے ان کی باتیں دیکھو، ایسا لگتا ہے کتنے خیر خواہ ہیں، لیکن ان کا عمل جو اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے۔